بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم نے لاسٹ ٹائم چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کیا تھا جس کا نام ہے نماز جنازہ، اور ہم نے نماز جنازہ کیا ہے، نماز جنازہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ پڑھ لیا تھا، اور ایک اور ٹرم ہم نے پڑھی تھی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ یہ سمجھ میں ہمیں آ گیا تھا کہ فرض کفایہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تمام باتیں ڈسکس کر لی تھی۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی یقیناً نماز جنازہ سے متعلق ہی ہے، لیکن آج کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز جنازہ کے اہم پہلو۔ جیسا کہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، ہیڈنگ ہم نے ڈالی ہوئی ہے اور ہم اس کو ببل کی صورت میں آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو نماز جنازہ کے جو ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کس بات کا سبق ملتا ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو نماز جنازہ کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے موت کی یاد۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ موت کی یاد۔ جب مسلمان کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو خود اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور اسے جو ہے اپنی موت یاد آ جاتی ہے، اور اس طرح اسے عبرت و نصیحت کا موقع مل جاتا ہے۔ ورنہ انسان تو غافل ہے اور وہ دنیا کی لذتوں میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اسے موت یاد ہی نہیں رہتی، اسے یہ بات یاد ہی نہیں رہتی کہ اسے اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے۔ وہ اللہ سے عہد کر کے آیا تھا، یہاں صرف چند لمحے گزارنے کے لیے آیا ہے۔ ہم جو اتنے سال گزارتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چند لمحے ہوتے ہیں، وہ یہاں مخصوص وقت کے لیے آیا ہے اور ایک دن اسے یہاں سے جانا ہے۔ تو جب وہ نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس وقت اسے موت کی یاد آ جاتی ہے، موت یاد آ جاتی ہے، اور اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں تو دنیا میں ایسا گم ہوا، موت تو مجھے یاد ہی نہیں تھی، مجھے مرنا بھی ہے۔ اور پھر یہ احساس اس کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور اس طرح وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ تو نماز جنازہ جو ہے موت کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے کہ جب ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر موت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز جنازہ ہمیں جو ہے موت کی یاد دلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ نیکسٹ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، اس کو ہم یہاں پہ پوائنٹ بنا سکتے ہیں۔ موت کی یاد آتی ہے اور عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارا وہ ہے اجتماعیت۔ اجتماعیت کا مطلب جمع ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں اور سب مل کر
نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ تمام مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ تو یہ نماز جنازہ جو ہے مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرتی ہے اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرتی ہے۔ نماز جنازہ جو ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس دلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے نماز جنازہ۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ فرسٹ پوائنٹ اس کا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد تیسرا ہم پوائنٹ پڑھتے ہیں، وہ ہے ہمدردی و غمگساری۔ ہمدردی و غمگساری۔ جب مسلمان کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو جو جنازے کے یعنی میت کے لواحقین ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کے گھر میت ہوتی ہے، ان لوگوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ غمگساری کرتے ہیں، اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، جس طرح سے آپ کو دکھ ہے اپنے پیارے کے جانے کا، ہم بھی اس غم میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں بھی بہت دکھ ہے۔ اور یہ احساس مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے اور مسلمان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب میت کسی گھر ہو جاتی، انتقال کر جاتا ہے کوئی شخص، تو ان کے محلے والے، ان کے رشتہ دار جو ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے غم میں جو ہے مصروف ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اپنے پیاروں کے جانے کی وجہ سے۔ تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کا خیال کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی ہمدردی کا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمدردی و غمگساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس میں، پہلا پوائنٹ۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غمگساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ
سب جو ہے میت کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور اسے دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ یعنی کہ ہر عمل میں اور جو غمگین ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہر عمل میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. میت کو نہلانا دھلانا، دفنانا، غسل دینا، نماز جنازہ ادا کرنا، ان تمام چیزوں میں مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ہر لمحے ہر جو ہے وہ موقع پر اپنی غم گساری کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم جو ہے آپ کے غم میں شریک ہیں، آپ اپنے آپ کو اس موقع پر تنہا نہ سمجھیں. ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے اپنے اندر کتنے اہم پہلو لیے ہوئے ہے اور اس سے کتنی ساری باتیں جو ہے ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ نماز جنازہ سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرتے ہیں، مسلمان اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور اس طرح سے تمام مسلمان مل کر غم زدہ خاندان کی غم گساری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے نظم و ضبط. چوتھا پوائنٹ ٹھیک ہے بچوں، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے کیونکہ تمام مسلمان باقاعدہ ایک منظم طریقے سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، ایک ساتھ امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجا جاتا ہے اور ایک ساتھ تمام مسلمان جو ہے جتنے نمازی ہوتے ہیں سلام پھیرتے ہیں اور پھر تمام مسلمان مل کر باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ منظم طریقے کے ساتھ جو ہے میت کی تدفین کرتے ہیں. تو یہاں ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظم و ضبط کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر عمل کے ذریعے نظم و ضبط قائم رکھنے کی تلقین کی ہے اور اس کا سبق دیا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے ہر عمل سے، ہم نماز پڑھتے ہیں نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے، حج ادا کرتے ہیں نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے، روزہ رکھتے ہیں نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے اور پھر ہم یہاں آ جاتے ہیں نماز جنازہ میں، تو نماز جنازہ میں بھی جو ہے مسلمان باقاعدہ نظم و ضبط کے تحت نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. تو ان کی زندگی جو ہے نظم و ضبط کی چلتی پھرتی مثال ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور اس طرح یہاں پر چھوٹے اور بڑے کا تصور ختم ہو جاتا ہے، آقا و غلام کا. تمام مسلمان ایک منظم طریقے سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح سے چھوٹے بڑے آقا غلام کا فرق مٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، امیر و غریب
کوئی بھی جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہوئے میں یہ نہیں ہوتا کوئی امیر ہو کے میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا، ایسی بات نہیں ہے. جو پہلے آئے گا یقیناً وہ پہلے صف میں کھڑا ہوگا. کوئی امیر یہ نہیں کر سکتا کہ یہ غریب ہے میں تو اسے اپنے برابر میں کھڑا نہیں کر سکتا، اس کو یہاں سے ہٹاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمام فرق کو مٹا دیا اور اس طرح نماز جنازہ کے ذریعے مسلمانوں کو نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے اچھی طرح سے. اب جو ہے آپ کی کلاس کا ورک کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو آپ لوگ جو ہے اپنی کاپیز نکال لیجئے. ٹھیک ہے، جی بچوں، کلاس ورک آج کا پہلا سوال، 2 خالی جگہیں پر کریں. دوسرا سوال، 2 MCQs حل کریں. اور تیسرا سوال، 2 جملے درست کریں. ٹھیک ہے، اب تو آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہوگی سب کام کی اچھی طرح سے. اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ نماز جنازہ کے اہم پہلوؤں کو ببل کی صورت میں واضح کریں. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بھی ببل بنا کے دکھایا تھا. بالکل اسی طرح سے آپ نے نماز جنازہ کے جو اہم پہلو ہے ان کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.